سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 10واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد، پختہ وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، والمساکین، اور مسکینوں غریبوں سے اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ اس میں جن چیزوں کا بیان ہے، سب سے پہلے ہے لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ اللہ کے سوا کسی کو پوجنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرنا، غیر اللہ کو خدا الہ معبود سمجھنا، یہ سب شرک ہے، اور ایسا شخص جو یہ کرے وہ مشرک ہے، کافر ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، باہر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا، ایمان نصیب ہوا، اور اللہ تعالی نے ہمیں توحید کا دامن عطا فرمایا۔ کوئی مسلمان غیر اللہ کی نہ پوجا کرتا ہے، نہ الہ سمجھتا ہے غیر اللہ کو، نہ معبود سمجھتا ہے، نہ خدا سمجھتا ہے، نہ غیر اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے، نہ وہ غیر اللہ کو اللہ کا بیٹا، بیٹی یا بیوی، اس طرح کی کوئی سوچ ایک مسلمان کی نہیں۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ کی دعوت توحید کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ہمیشہ حضور کے دامن سے وابستہ رکھے، اور ہمیشہ ایمان کی اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اس عہد میں جو دوسری بات ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہاں پر ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذکر ہے۔ اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالی نے والدین پر احسان کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ چند آداب پیش کیے جاتے ہیں کہ اولاد کو ماں باپ کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کس طرح ادا کرنے چاہیے۔ ایسی بات نہ کہے، ایسا کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ اپنے بدن سے اور اپنے مال سے ان کی خوب خدمت کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ جب انہیں اس کی ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہے۔ والدین نوافل چھوڑ کر خدمت کا حکم دیں تو نوافل چھوڑ دے،
کیونکہ ان کی خدمت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ فرض، واجبات، سنت مؤکدہ نہ چھوڑے جائیں، گناہ نہ کیا جائے۔ یعنی اگر والدین گناہ کا حکم دیں تو گناہ نہیں کر سکتے، ہاں جائز امور میں ان کی خدمت اور ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ تہ دل سے ان سے محبت کرے، رفتار میں، گفتار میں، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں ان کا ادب رکھے، ان کی شان میں تعظیم کے الفاظ کہے، جب ان کے سامنے گفتگو کرے تو تعظیم سے کرے، پیٹھ پیچھے ان کا ذکر کرے تو تعظیم اور ادب سے کرے، انہیں خوب راضی کرنے کی کوشش کرے، انتقال کے بعد ان کی جائز وصیتوں پر عمل کرے، فاتحہ، صدقات اور تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، مغفرت کی دعا کرتا رہے، ہفتے میں کم از کم ایک بار ان کی قبر پر حاضری دے۔ اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو یہ بھی ان کے حقوق ہیں کہ نرمی، محبت، پیار، ادب اور تعظیم کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، انہیں تقوی کا درس دینے کی کوشش کرے اور صحیح عقیدے کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا اور کسی بدعقیدہ فرقے سے اس کا تعلق ہو یا وہ بد مذہب ہو، تو بھی دنیاوی جائز معاملات میں ان کا ساتھ دے اور ان کے دنیاوی حقوق ادا کرے۔ جو شخص اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، نسائی شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ امام طبرانی نے لکھا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا، نہ اس کا نفل قبول ہوگا اور نہ فرض۔ امام طبرانی نے لکھا کہ روزانہ ایسے شخص پر 3 بار لعنت نازل ہوتی ہے جو والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی سخت تاکیدیں فرمائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، 15واں پارہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ہرگز انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، ان کے لیے نرمی سے عاجزی کا بازو بچھا رکھنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے رب سے عرض کرنا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ آیات اور یہ حقوق اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم اپنے والدین کی قدر کریں۔ نوافل اور وظائف سے بڑھ کر بڑا وظیفہ یہ ہے کہ والدین کی خوب خدمت کی جائے اور دن رات انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔